السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کی جا رہی تھی قسموں کے بارے میں کہ وہ ساری قسمیں جو کہ عادتاً کھائی جاتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، اور وہ ساری قسمیں جو انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے اور اللہ رب العزت کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے مواخذہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ قسم توڑتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کو وہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے کہ یا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا تو پھر ان کو کپڑے پہنائے، یا تو پھر وہ کیا کرے کہ روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پھر ان غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عادت تھی ان لوگوں کی کہ وہ ایلا اٹھا لیتے۔ ایلا وہ قسم ہے جو اپنی بیوی سے الگ رہنے کی اٹھا لیے جاتی ہے، تو وہ ایلا اٹھا لیتے تھے اپنی بیویوں سے الگ رہنے کے لیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایلا اٹھا لیتے ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک ان کی دوری ہے، اور وہ 4 مہینے کے دوران ہی اگر اپنی بیویوں سے واپس کی طرف پلٹ کر آنا چاہتے ہیں تو وہ قسم کا کفارہ ادا کریں، اور اگر قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ اپنی بیویوں سے طرف لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن 4 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی وہ اپنی بیویوں کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آتے ہیں تو پھر احادیث میں آتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ وہ جو عدالت ہے، جو جج ہے، وہ شوہر کو یا تو پھر کہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس سے علیحدگی اختیار کر لے، یا تو پھر وہ اپنی بیوی کو واپس اپنی طرف اس سے رجوع کر لے اپنی بیوی سے۔ تو ایسے بہت سارے کوسچنس میرے پاس آتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں میاں بیوی رہ رہی ہیں ایک گھر میں، لیکن 10 سال سے وہ الگ ہیں، تو ان کی آپس میں بیچ میں طلاق نہیں واقع ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ والدین اس بات کا فیصلہ کروائیں۔ والدین جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو اگر وہاں پر رکھ دیتے ہیں تو کیا والدین اس چیز کو نہیں جانتے کہ ایک عورت کا شوہر وہاں پر اس کے گھر میں موجود ہے؟ کیا عورت کا دل نہیں کرتا اپنے شوہر سے ملنے کا؟ تو یہ والدین اپنے سر سے ایک بیٹی کو اپنی مصیبت سمجھتے ہوئے جب اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں، اپنے سر پہ وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، تو اپنی بیٹی کو وہ ساری زندگی اس آگ میں جھونک کے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بیٹی جس طرح سے بیٹا حصے دار ہے اپنی جائیداد کا، اسی طرح سے بیٹی بھی پوری کی پوری مالک ہے اپنے والدین کی، حقدار ہے اپنے حصے کی۔ تو بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہرگز مت کیجیے۔ 10 سال 15 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے رہنے کے باوجود ان کے کمرے، ان کے بستر، ان کا کھانا پینا، ان کا سب کچھ الگ ہوتا ہے۔ وہ عورت کو کیوں شوہر نے کیوں رکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک کام کرنے والی ایک عورت بنی ہوئی ہے، بچے پال رہی ہے، سارے کام اپنے وقت پہ ہو رہے ہیں، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو نہ تو وہ چھوڑ رہا ہے نہ اس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ تو یہ اتنا سخت جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس ظلم کے لیے وہ مرد تو جواب دہ ہوگا، لیکن والدین بھی جواب دہ ہوگے اس کے لیے۔ پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں پال سکتا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کی اولاد کو پالیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کے وقت پورا ہو جانے کے بعد اگر تم عزم کر ہی لو، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر تم عزم کر ہی لو طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب طلاق یافتہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں کتنے عرصے تک، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، 3 حیض تک۔ اچھا، اب 3 حیض تک روکنے سے مراد، اب اس کے بارے میں آپ کو کلیئرلی بتاتی چلوں کہ ایک وہ عورت، ایک وہ لڑکی جس کا نکاح ہو گیا اور اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اس عورت کا اپنے شوہر سے طلاق کے لیے اس کی عدت نہیں ہے، کیونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر وہ عورت جو حاملہ ہے اس کی بھی 3 حیض مدت نہیں ہے۔ کیوں مدت نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ جیسے ہی اس کا حمل ظاہر ہوگا، یعنی کہ اس کو بچہ جب پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ اگلے دن ہو چاہے اس کی طلاق ہونے کے گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو جائے، اس کی عدت کا وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات، وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے
تو وہ یعنی کہ یہاں پر بہت سے لوگ اس سے مراد لیتے ہیں، بہت سے سوال اس بارے میں مجھ سے کیے جاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بہت ضعیف ہو گئی، بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، تو پھر ظاہر ان کو یہاں پہ تو 3 حیض تک روکنے کا حکم ہے، تو ان کو تو حیض ہی نہیں آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ عدت پوری نہیں کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو روکے رکھی ہوئی 3 مہینے تک. جن کو حیض نہیں آتے ہیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 3 مہینے تک روک کے رکھیں گے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الطلاق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ بعض الفاظ میں ان عورتوں کا حکم دیا گیا ہے جن کو حیض نہیں آتے ہیں اور وہ اپنی عدت کیسے پوری کریں. تو عدت ہے جی، چاہے وہ بیوہ عورت ہو، چاہے وہ طلاق یافتہ عورت ہو، اس کو عدت لازمی پوری کرنی ہے. یہ قرض ہے اس کسی پہ، اور اس کو قرض ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اب اس عورت کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رحم میں پیدا کر دیا. یعنی کہ جو بچہ اگر وہ حاملہ ہے تو وہ حمل کو نہیں چھپائے گی. یہ اس کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے. اس لیے نہیں چھپائے گی کیونکہ وہ اگر اس حمل کو چھپا کر وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو اس کا نسب، اس کا سب کچھ وہ دوسرے مرد کے ساتھ منسلک کر دیں گی، جو کہ گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ اس کا سب نسب اس مرد کے ساتھ ہے جو اس کا باپ ہے، حقیقی باپ ہے. اسی طرح سے جن عورتوں کو حیض کی مدت اگر کوئی وہ غلط بتا دیتی ہے کہ میری حیض کی مدت یہ ہے اور حیض مجھے ہو چکی ہے 3 مہینے، کیا تھا کہ وہ جلد از جلد کسی اور سے شادی کر لیں، تو وہ بھی حرام ہے. تو وہ اپنی حیض کی مدت کو بھی کریکٹ ٹائم بتائیں، جو ان کا وقت ہے اس وقت کو بتائیں، اور جو وقت ان کا اگر ان کے رحم میں کوئی چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے تو اس کو بھی چھپانا ان کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنن یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تو تم ایمان لانے والے ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر، تو ڈیفینیٹلی تم ایسا کام ہرگز نہیں کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اب یہ بہت اہم بات ہمارے معاشرے کی میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی. یہاں پر بڑی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا بات کہ، لیکن وہ بہت اہم بات ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بتانا لازم بھی ہے کہ جب اگر کسی شوہر نے کسی عورت کو طلاق دے دی، ایک طلاق دی، اس سے 3 طلاقیں نہیں دی ہیں، ایک طلاق دے دی، اس کی جو طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزر گئے اور اس نے دوسری طلاق نہیں بھیجی ہے، اپنی بیوی کو دوسری طلاق نہیں دی ہے، لیکن اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے، تو بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے. اس کو دوسری طلاق بھیجنے کی ٹائم پیریڈ کی ضرورت نہیں ہے. اب بیوی چاہے تو کسی اور سے شادی کر لے، لیکن اگر وہ مرد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ ابھی اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اب اس کے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع ایسے کرے گا کہ وہ نیا نکاح کروائے گا، اور نیا نکاح کروانے کے بعد وہ نیا حق مہر ادا کرے گا اور پھر وہ اپنی بیوی سے واپس رجوع کرے گا. لیکن وہ جو ایک طلاق اس نے اپنی بیوی کو دی ہے اس کی ساری زندگی قائم رہے گی. اب کیا ہوگا کہ وہ مرد جو اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، پھر اس کو زندگی میں کسی اور وقت اس کو یاد آیا کہ اس کی بیوی سے نہیں چل رہی ہے، تو وہ بیوی کو پھر دوسری طلاق اگر دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد پھر 3 مہینے کا وقت اس کی عدت کا گزر جاتا ہے، تو وہ چاہے تو پھر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اور پھر اس کا پھر وہی معاملہ ہوگا، دوبارہ سے نیا نکاح کروائے گا، نیا حق مہر ادا کرے گا اور پھر اپنی بیوی کو واپس لے جائے گا. لیکن جب اس کی تیسری طلاق ہو گئی، تیسری طلاق ہو جانے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کوئی رجوع نہیں کر سکتا ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ مرد اپنی بیویوں کو ایک طلاق دے دیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے بٹھائے رکھتے ہیں. بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں دوسری اور تیسری طلاق تو نہیں ہوئی، عدت پوری ہو گئی تو وہ عدت پوری ہو جانے کے بعد اس کی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے، اب عدت پوری ہو جانے کے بعد اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو اب وہ عورت چاہے تو کسی اور سے شادی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ، ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ کہ وہ لوٹا لیں ان عورتوں کو فی ذَلِکَ اس میں ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں صلح صفائی کا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ حق اس چیز کا ہے کہ وہ اپنے پہلے والے شوہروں کے پاس واپس پلٹ آئیں، لیکن اس صورت میں کہ اگر شوہر ان کو تکلیف نہ دینا چاہیں، ان کو کوئی ایزا پہنچانے کی نیت نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لوٹا کر اس کو تکلیف دیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی اس کو ایک اپنی عزت کا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اپنی ان بیٹیوں کو نہیں جانے دیتے کہ اب تو ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہم تمہیں کیسے اس سے صلح کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو تم ایسے مت روکو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ واپس لوٹانا چاہیں تو ان کو اور عورتوں کو بھلے طریقے سے واپس لوٹا کر لے کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھلے طریقے سے نہ لے کر جائیں بلکہ ان کو ایزا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ایک درجہ بلند کیا ہے عورتوں پر، اسی وجہ سے کہ وہ فیصلے بھی درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل اور تھوڑی سمجھ اس لیے زیادہ دی کہ مرد اتنے جذباتی نہیں ہوتے ایز کمپیئر ٹو دا وومن۔ عورتیں بڑی جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں اور مرد اتنی جلدی جذبات میں نہیں آتے، مرد اتنی جلدی کسی کے ٹکوسلوں میں، کسی کی من گھڑت کہانیوں میں اتنی جلدی نہیں آتے جتنی جلدی ہم عورتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز میں پوشیدہ ہے۔ آگے انشاءاللہ یہی طلاق کا موضوع مزید ڈیٹیل میں جائے گا، اور دیکھیں گے کہ طلاق کس طرح سے دی جاتی ہے، اور طلاق کو دینے کا اصل طریقہ کیا ہے، اور ہم لوگوں نے طلاق دینے کا کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے درگزر کرے، ہماری ساری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جو بھی ہم سے غلطیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارا مواخذہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔